اس نے دانستہ میرا جیل کا نام لیا تھا، اسے نام یاد آ گیا تھا اور وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلا شبہ میں چیختا اور دھاڑتا، اسے دھکے دے کر نکالتا تو شور سب سنتے۔ انور علی کے ساتھ بڑے چودھری صاحب بھی متوجہ ہوتے۔ اتفاق یہ ہے کہ اسی ایجنٹ سے میں نے بھی ایک جعلی شناختی کارڈ بنوایا تھا 6 مہینے پہلے، اور میں نے تعاقب نہیں کیا تھا آپ کا۔ اگلے دن یعنی کل وہ ایجنٹ نظر آ گیا مجھے، اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار، اور اس سے پوچھا کہ حال ہی میں کسی نے ملک سلیم اختر کے نام سے شناختی کارڈ حاصل کیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کارڈ بنوانے وہ میرے پاس آیا تھا کل ہی، آج کارڈ لینے آئے گا۔ پھر میں نے پوچھا اس کا نام پہلے فرید تھا نا؟ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا ہاں فرید الدین تھا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے ہنس کے ٹال دیا کہ بیٹا ہم بھی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہیں۔ دراصل اس کمپنی میں ملازمت ملنے سے پہلے میں نے بہت دھکے کھائے، بہت سے غلط کام بھی کیے۔ ایک بندے کو شناختی کارڈ کی ضرورت تھی۔ مجھے اس ایجنٹ کا پتہ چلا تو میں نے کہا کہ میں گاہک لاتا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ اس نے 2 کہے، میں نے 5، 4 پر بات ہو گئی۔ جان پہچان کی وجہ یہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں ایک بند گلی میں محصور ہو گیا ہوں، راستہ نہ آگے تھا اور نہ پیچھے، انکار ممکن ہی نہیں تھا۔ جو اب تک شکل کی وجہ سے خوف کی بات تھی وہ اب خطرہ بن کے سامنے آ گئی تھی، اور میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے 2 ہی راستے تھے، یا میں فرار ہو جاؤں یا مجھے پہچان لینے والے کو قتل کر دوں، یا میں نہ رہوں یا وہ نہ رہے۔ لیکن یہ دونوں راستے بھی بند تھے، یہ ناممکن تھا۔ اب تیسرا اور آخری راستہ اعتراف کے بعد یہ پوچھنے کا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے، اور رازداری کا معاہدہ کن شرائط پر ممکن ہے۔ میں نے اٹھ کے دروازہ بند کیا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں چاہتا کہ ہماری باتیں کوئی اور سنے۔ یہ میں بھی نہیں چاہتا، اس نے مطمئن ہو کے سر ہلایا۔ میں پھر سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب میں تم سے ایک سوال کروں؟ وہ بولا۔ مجھے اندازہ ہے کہ سوال کیا ہوگا، تم پوچھو گے کہ میں سکھر جیل میں کیوں تھا۔ اگر تم اعتماد کرو گے تو میں بھی یہ رسک لے لوں گا۔ وہ بولا رسک ہے تو ہم دونوں کے لیے، اس لیے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، سچ سچ اور تفصیل سے۔ کہانی ذرا لمبی ہے، فکر مت کرو، مجھے سونے کی جلدی نہیں، رات بھی بہت لمبی ہے۔ میں نے کہا میرا اصل نام سعادت یار خان ہے، جیسے تمہارا چودھری فرید الدین۔ میں نے نام ہی نہیں چہرہ بھی بدلا ہے، ورنہ تم بآسانی مجھے پہچان لیتے۔ کچھ لوگ جن میں شاید میں بھی ہوں آواز کو لاشعور میں محفوظ کر لیتے ہیں اور برسوں بعد بھی آواز سن کر بندے کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت تم میں نہیں ہے۔ 6-7 مہینے پہلے میں سکھر جیل میں تھا، اور وہاں یہ وقت میں نے جوڈیشل ریمانڈ پر گزارا تھا۔ اس وقت میری اور تمہاری جان پہچان ہوئی تھی۔ تمہارے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کسی کی دشمنی نے تمہیں وہاں پہنچایا ہے، اور دشمن اتنا طاقتور ہے کہ ایک بے گناہ کو پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس طاقتور دشمن کا نام نادر شاہ ہے تو مجھے کچھ حیرانی اور دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس کے 1-2 کارندے جیل کاٹ رہے تھے، اب پتہ نہیں ان کا کیا قصور تھا۔ وہ جیل کے اندر خود کو محفوظ سمجھنے لگے تھے کہ مار دیے گئے۔ ایک پر الزام آیا کہ وہ فرار کی کوشش میں مارا گیا، جبکہ اسے سلاخوں کے پیچھے کوٹھڑی میں گولی ماری گئی تھی۔ دوسرے کی جیل کے اندر لڑائی میں ہلاکت دکھائی گئی تھی۔ وہ جرائم پیشہ پہلے سے تھے اور کسی طرح نادر شاہ کے گروہ تک پہنچ گئے تھے۔ اس قسم کے ہر جرائم پیشہ گروہ میں کام کرنے والے عموماً بدترین حالات میں پرورش پانے والے جاہل اور جرائم میں ملوث نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی مہذب اور تعلیم یافتہ آدمی کا ایسے گروہ میں کیا کام؟ ظلم اور تشدد تم پر بھی بہت ہوتا تھا۔ یہی خیال مجھے تمہاری طرف لے گیا، اور میں نے موقع پا کر تم سے بات کی تھی، اور تفصیل سے تو نہیں لیکن تم نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم پر نادر شاہ نے اپنے ہی بھائی کے قتل کا کیس کھڑا کیا، اور اب وہی تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ تم نے ہائی کورٹ میں تو اپیل کی تھی، مگر وہ مسترد ہو گئی، تو تم نے آگے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کی۔ ایک تو تم مایوس تھے کہ وہاں بھی فیصلہ یہی ہوگا، عدالت ثبوت اور شہادت دیکھتی ہے، کسی کے دل میں نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرے تمہارے پاس وسائل نہیں تھے کہ بڑا وکیل کر سکو۔ اگر قواعد کے مطابق تمہیں سرکاری وکیل صفائی مہیا کیا جاتا تو محض رسمی کارروائی ہوتی، اور وہ بس اپنا فرض پورا کرتا۔ چنانچہ تمہیں یقین تھا کہ تمہاری زندگی کے زیادہ دن باقی نہیں رہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تقریباً ایسی ہی کہانی میری ہے۔ میں جرم محبت میں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ لیلا کے لیے مجنوں نے جان دی تو تاریخ بن گئی، فلمیں بن گئیں۔ انارکلی کو سزائے موت دی گئی تو مغل اعظم میں دلیپ کمار چلا چلا کے گاتا رہا۔
اے محبت زندہ باد۔ لیکن کلثوم کے عشق کی جرم کی سزا سعدی کو مل رہی ہے تو یہ انصاف ہو رہا ہے۔ نام تو سعادت تھا میرا، لیکن یار دوست سعدی کہتے تھے، بعض شیخ سعدی بھی کہتے تھے کیونکہ میں واقعی کچھ نیک اور شریف تھا ان کے مقابلے میں، اور انہیں برائی سے بھی روکتا تھا۔ کلثوم وہ لڑکی تھی جس سے محبت کرنا میرا جرم بنا۔ اب یہ محبت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی یہ الگ کہانی ہے، اور ہر محبت جیسی کہانی ہے جو کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، قدرت حالات پیدا کر دیتی ہے اور کوئی بھی بات بہانہ بن جاتی ہے۔ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی، لیکن مجھ سے بہتر وہ استاد تھے جو 20-30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، تیل گریس میں فرش پر لیٹ کر گاڑیاں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ بس میں بھی چکر میں تھا کہ اب ان کتابوں کا علم کہاں استعمال کروں۔ ایک حوالے سے مجھے ایک کلثوم کی ٹیوشن مل گئی جو انٹر سائنس کا امتحان دے رہی تھی، مگر سائنس میں کمزور تھی۔ بتانے والے نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ انجینئر ہے۔ وہ انٹر کی فزکس کیمسٹری تو میں بھول گیا تھا، مگر میں نے دوبارہ دیکھ لی اور پڑھانا شروع کر دیا۔ 5000 فی مضمون کے حساب سے 10 تھے جو بڑھ کر 15 ہو گئے، کیونکہ دھی رانی کی انگریزی بھی مسئلہ تھی۔ خود مجھے انگریزی ہمیشہ مسئلہ رہی، مگر میں نے کہا کہ جناب پڑھا دوں گا، ہر مضمون میں کامیابی اعلیٰ نمبروں سے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا عشق تو ہونا ہی تھا۔ پہلے سخت نگرانی تھی، پھر یہ دیکھ کر کہ سعادت یار خان تو واقعی شیخ سعدی ہے، پہرے داری کم ہو گئی۔ چائے اور خاطر تواضع ان کا وتیرہ تھا، میرا تو اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنے سے برا حال ہوتا تھا، لیکن وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ نظر اٹھتی تو ٹھہر جاتی تھی۔ پہل اس کی طرف سے ہوئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہ بی بی کیوں مجھے مرواتی ہو؟ اس نے غیرت دلائی کہ مرد ہو کے ڈرتے ہو، کہتے کیوں نہیں کہ میں اچھی لگتی ہوں نا؟ میں نے سر ہلا کر کہا ہاں، مگر کسی نے سن لیا تو؟ اس نے مجھے ڈانٹا۔ صرف میں سن رہی ہوں، بولو۔ میں نے کہا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ان دیواروں کے نہیں ہیں، میرے ہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، میں شور مچاؤں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے۔ لو جی، تھا تو سچ، مگر اس نے زبردستی مجھ سے اظہار محبت کرا لیا اور پھر فوراً اپنی محبت کا اعتراف بھی کر لیا۔ عجیب طوفان لڑکی تھی، زیادہ نگرانی نے اس کو باغی کر دیا تھا۔ میں جو اس کے عشق کے بحر الکاہل میں غرق تھا تو بس غرق ہی ہو گیا، اور وہ مجھ سے ہر معاملے میں 4 قدم آگے ہی رہی۔ کالج چل رہا تھا تو وہ مجھے خود بتاتی کہ مجھے کب اور کہاں پہنچنا ہے، مجھ سے پہلے خود وہاں موجود ہوتی تھی۔ امتحان کے زمانے میں اس نے ایک پیپر نہیں دیا، یوں دیا کہ ہال میں گئی، کاپی پر رول نمبر لکھا اور آدھے گھنٹے میں باہر۔ اصولاً آدھا وقت گزرنے سے پہلے اجازت نہیں ملتی، مگر اصول کہاں چلتے ہیں۔ خیر یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وقت کم ہے، ہمیں بھاگ جانا چاہیے، اور اس کے لیے امتحان سے پہلے تیاری پوری ہونی چاہیے۔ وہ بے حد ذہین لڑکی تھی اور بہت محتاط تھی، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ پہلے اس نے مجھے راستے دکھائے، پھر میں تربیت یافتہ گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ پہلے میں نے اس کا اور اپنا شناختی کارڈ بنوایا، اس کا طاہرہ سلطانہ دختر حاجی اللہ دتہ مرحوم کے نام سے، تاریخ پیدائش پتہ سب غلط، اپنا شیخ وقاص احمد ولد نور دین مرحوم۔ اس کے لیے پیسہ خود کلثوم نے دیا، اور اسی زمانے میں میری اس شناختی کارڈ بنانے والے سے رسم و راہ ہوئی تھی۔ تب یہ بھی سکھر میں تھا، ہم حیدرآباد میں تھے۔ میں نے جامشورو یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی۔ اگلا مرحلہ تھا پاسپورٹ بنوانے کا۔ اس کے لیے میں کراچی گیا، وہاں بڑا شہر ہونے کی وجہ سے یہ کام تھوک کے بھاؤ ہوتا تھا، ایجنٹ بھی بہت تھے۔ پیسہ خرچ ہوا، مگر میرا نہیں، کلثوم کا۔ میرے پاس پیسہ تھا ہی کہاں۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا جس نے مجھے پالا اور تعلیم دلوائی، کیونکہ ماں باپ بہت پہلے مر گئے تھے۔ 2 سال قبل وہ بیوی بچوں کے ساتھ دبئی چلا گیا تھا، لیکن مجھے تعلیم کا خرچ برابر بھیجتا رہا۔ پاسپورٹ حاصل کرنے تک جہاں کلثوم کو میرے ساتھ جانا پڑا وہ گئی۔ پھر امتحان کا وقت آیا تو اسے جلدی پڑی کہ اب 15-20 دن ہے۔ مجھے معلوم نہیں پیسہ وہ کہاں سے نکالتی تھی۔ اس کے باپ کا بڑا بزنس تھا اور ٹھیکے تھے۔ آخر میں اس نے مجھے زیور بھی دیا کہ بیچ دو۔ میں نے اس کا اور اپنا نکاح نامہ بنوایا۔ یہ سب سے سستا جعلی کام تھا۔ کلثوم نے مجھے پورا پلان دیا۔ میں نے کہا کہ ہم پہلے تو چلتے ہیں کراچی، 1 کروڑ کا شہر ہے۔ اس نے کہا بے وقوف، سب وہیں جاتے ہیں، ہمیں تلاش کرنے والے بھی ادھر ہی جائیں گے، پھر لاہور کی طرف چلیں۔ تم ویزا لو سری لنکا کا، آسانی سے ملتا ہے۔ ہم سری لنکا میں رہیں گے شادی کے بعد؟ یا شیخ اتنے الو کیوں ہو تم آخر؟ بھائی وہاں سے ہم جائیں گے سنگاپور، وہ بھی آسان ہوگا۔ سنگاپور سے جائیں گے ڈھاکہ، وہ بھی بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں کی آبادی میں ہم بآسانی گم ہو سکتے ہیں، ادھر کسی کا خیال نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے پیسہ کتنا چاہیے؟ وہ میں کر رہی ہوں نا، ہم خالی ہاتھ تو نہیں ہوں گے۔
میں کلثوم کو دیکھ رہا تھا، اسے سن رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا، اس کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کی تعبیریں۔ میں نے سری لنکا کے لیے ویزا اپلائی کیا تو ٹورسٹ ویزا کے لیے ایجنٹ نے کہا کہ اپنے اور وائف کے پاسپورٹ لاؤ، ان کی کاپی دو۔ میں نے پاسپورٹ دیے تو ٹکٹ بن گیا۔ ویزا کے لیے فوٹو کاپی کرانے گیا، ایک جگہ میرے پاسپورٹ کی کاپی بنی تو لائٹ چلی گئی۔ یہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتنی دیر میں آئے گی۔ میں کلثوم کے پاسپورٹ کی کاپی بنوانے آگے چلا گیا، کافی چلنا پڑا مجھے۔ بالآخر ایک مشین مل گئی، وہاں فوٹو کاپی کرنے والے نے طاہرہ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور بولا، یہ آپ کی وائف ہیں؟ مجھے بڑا طیش آیا۔ تو اور کیا تمہاری وائف ہیں؟ کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ کاپی بناؤ۔ ناراضگی کیسی سائیں، ابھی لو۔ اس نے کاپی بنانی شروع کی تو شاید پہلا صفحہ خراب نکلا۔ اس نے خود ہی دیکھا اور اسے چرمر کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ یہ کاپی اس نے دوبارہ بنائی اور پھر فوٹو اسٹیٹ کاپی بنا کے پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا۔ بس یہی حد تھی میری خوش قسمتی کی، اس کی آگے بد قسمتی تھی۔ مجھے فوٹو اسٹیٹ کرنے والے کے سوال سے اس کی نیت کا کیا اندازہ ہو سکتا تھا؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کمینہ کسی زمانے میں کلثوم کے باپ کا ڈرائیور تھا اور 10 سال رہا، بڑی وفاداری سے خدمت کرتا رہا۔ کلثوم کو اسکول بھی لاتا لے جاتا رہا اور کچھ عرصہ کالج بھی۔ پھر کلثوم نے ضد کر کے باپ سے ایک نئی چھوٹی سی مہران لے لی اور خود ڈرائیو کرنے لگی۔ اس شخص کے بھائی کی فوٹو اسٹیٹ اور اسٹیشنری کی دکان تھی۔ ایک دن وہ دکان پر تھا کہ نہ جانے کدھر سے کوئی گولی آئی اور اس کے سر میں اتر گئی۔ سڑک پر فائرنگ ہوئی تھی، نشانہ وہ بھی بن گیا تھا۔ اس کا گھر اسی آمدنی سے چلتا تھا۔ پیچھے رہ گئی ایک بیوی اور 2 چھوٹے بچے۔ اکیلی وہ کیسے رہتی؟ اس بھائی نے ہی بھابھی سے شادی کی اور اس کے دونوں بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے ڈرائیوری چھوڑ دی اور دکان پر بیٹھنے لگا۔ اس خبیث نے میرے جاتے ہی کلثوم کے پاس فوٹو والا صفحہ اٹھایا اور اس کے باپ کو پہنچا دیا کہ یہ تو ہو بہو اپنی کلثوم بھی لگتی ہے مجھے۔ کلثوم کا باپ جدی پشتی وڈیرا اور بڑے اثر و رسوخ والا آدمی تھا، جس کے خاندان میں جرم محبت کی سزا صرف موت ہے۔ باپ، چچا یا بھائی ایسی لڑکی کو عزت کے نام پر خود مار کے تھانے میں حاضر ہو جاتا ہے اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تھانے میں ان کی غیرت مندی کو سراہنے والے انہیں بچا لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں کلثوم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مجھ سے محبت کی۔ کون کہتا ہے عورت ذات کمزور یا بزدل ہوتی ہے؟ جب وہ دل لگاتی ہے تو ہم مردوں سے زیادہ دلیر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے بارے میں تو کچھ بھی نہ بتا سکا اور پاسپورٹ شناختی کارڈ کے پتے پر بھی میرا سراغ نہ ملا۔ یہ بھی بہت بچایا ہمیں خدا نے، ورنہ آج آپ کو یہ بتانے کے لیے میں زندہ ہی کہاں ہوتا، میری ہڈیاں پڑی ہوتی کسی نامعلوم مدفن میں۔ اس نے کلثوم سے پوچھ گچھ کی تو اس نے حلف اٹھا کے کہہ دیا کہ وہ کیا جانے یہ شیخ وقاص کون ہے اور وہ کسے اور کس کی بیوی ہو گئی، محض صورت کی مشابہت پر جس کا پاسپورٹ بھی موجود ہے۔ اس کے اثر اور سوخ والے باپ نے ادھر ادھر اپنے بہت جاسوس چھوڑے، مگر وہ میرا سراغ لگانے سے قاصر رہے۔ کلثوم نے کسی ذریعے سے مجھے خبردار کرا دیا کہ میں غائب ہو جاؤں ورنہ مارا جاؤں گا، اور اب زندگی رہی تو میں خود تم سے آ ملوں گی، ورنہ خدا حافظ۔ میں نکل گیا دبئی اور کئی مہینے اپنے بھائی کے پاس رہا۔ کلثوم سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ میں نے وہاں ملازمت بھی کر لی مگر کلثوم کو نہ بھلا سکا۔ اس کے باپ نے میری تلاش میں ناکامی کے بعد دوسرا پکا کام یہ کیا کہ فٹافٹ بیٹی کو بیاہ کے رخصت کر دیا۔ رشتہ تو اس کا روایت کے مطابق بچپن سے ہی طے تھا۔ ظاہر ہے وہ بھی رو پیٹ کے اور صبر کر کے بیٹھ گئی۔ جب مجھے پتہ چلا تو اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے بھی صبر کیا، لیکن ٹریجڈی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں کسی دوست سے ملنے گیا تھا، اس سے اگلے دن میں کراچی چلا جاتا اور وہاں سے دبئی۔ وہ ہنگاموں کا دور تھا، نہ جانے کس معاملے میں گھنٹہ گھر سے آگے احتجاج ہو رہا تھا۔ ایک طرف مظاہرین نعرہ لگا رہے تھے اور پتھراؤ کر رہے تھے، دوسری طرف سے پولیس نے پہلے لاٹھی چارج کیا اور پھر شیلنگ۔ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے، میں بھی اپنی جان ایک شیل سے بچانے کے لیے بھاگا جو میرے قریب آ کر گرا تھا۔ کسی پولیس مین نے گھما کر میرے سر پر لاٹھی ماری اور مجھے پکڑ لیا۔ ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے، ہنگامہ کرانے والے بھاگ جاتے ہیں، تماشا دیکھنے والے پکڑے جاتے ہیں۔ میں بھی تھانے پہنچ گیا، جہاں میری طرح اور لوگ بھی اپنی بے گناہی کا رونا رو رہے تھے۔ اب میری شامت اعمال کے ان میں وہ فوٹو شاپ والا بھی موجود تھا۔ میں تو اسے نہیں پہچان سکا مگر اس نے مجھے پہچان لیا اور کلثوم کے باپ کو فون بھی کر دیا۔ وہ آیا اور اس نے اپنا بندے کو تو چھڑا لیا اور مجھے تاڑ لیا۔ رات بھر میں ان کی آزادی کا سودا ہوتا رہا، جن کے والی وارث آزادی کی قیمت دے سکتے تھے۔ جو گنے چنے لاوارث بدقسمت رہ گئے تھے، ان میں ایک میں بھی تھا۔ حوالات میں چند لوگ بیٹھے تھے، کچھ مجرم اور کچھ ناکردہ گناہ کے۔ اسی روز شہر میں ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی تھی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا تھا۔ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی تو مارے گئے تھے اور ایک زخمی ہوا تھا جسے خود بینک سٹاف نے پکڑ لیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔
وہ بھی آرام سے حوالات میں بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس نے اس کی مرہم پٹی کرا دی تھی اور وہ مزے سے کھا پی بھی رہا تھا۔ کلثوم کے باپ کے کہنے پر میرے خلاف جو پرچہ کاٹا گیا اس میں مجھے ان ڈاکوؤں کا ساتھی بنا دیا گیا اور لکھا یہ گیا کہ میری نشاندہی اس زخمی ڈاکو نے تفتیش کے دوران کی اور اپنے دیگر ساتھیوں کے نام بتائے۔ اب تک میں نے صرف یہ سنا تھا اور پھر دیکھا اور بھگتا کہ پولیس کیسے کیس بناتی اور بگاڑتی ہے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے بڑی اچھی کہانی بنائی اور مجھے بھی بینک ڈکیتی میں مجرم ثابت کر دیا۔ اگلے دن مجھے نیم مردہ حالت میں اٹھا کے انچارج کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہاں میں نے کلثوم کے باپ کو دیکھا۔ اس نے کہا ہاں یہی بندہ ہے اور مجھ سے میرا نام بھی پوچھا۔ میں نے اپنا اصل نام بتا دیا۔ اس کے جانے کے بعد انچارج نے افسوس سے سر ہلایا۔ اوئے تو نے اس کی کڑی پھنسائی تھی؟ میں نے کہا جناب میں نے محبت کی تھی اس سے۔ اوئے تو اسے بھگا کے لے جانا چاہتا تھا؟ دیکھ ساری سٹوری مجھے بتا دے سچ سچ، شاید میں تیری جان بچا لوں ورنہ یہ ناممکن ہے۔ یہ عزت دار بندہ ہے، ایسی باتیں تیری زبان سے نکلنا اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی، اور اب تو وہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے۔ اس کا شوہر پہلے اسے مارے گا پھر تجھے مارنے آ جائے گا، ادھر حوالات میں ہی گولی مار کے چلا جائے گا۔ میں نے اس کے ہمدردانہ لہجے سے متاثر ہو کے اول تاخر سب سچ سچ بتا دیا، یہ بھی کہ کب کلثوم نے مجھے کتنے پیسے دیے تھے اور کتنا زیور میں نے کس کے ہاتھ میں بیچا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اعتراف جرم نہیں کر رہا، اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہا ہوں۔ میں جب حوالات پہنچایا گیا تو اس ڈاکو نے میری ساری بات سنی اور بہت افسوس کا اظہار کیا کہ یار تو بڑا بے وقوف ہے، مرنا تو ہے تجھے، یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو اپنی کلثوم کی زندگی بھی تو نے خطرے میں ڈال دی ہے، مشکل ہے کہ وہ بچے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، کلثوم کو اس کے شوہر نے شادی کے 6 ماہ بعد قتل کر دیا۔ بعد میں تھانے دار نے مجھ سے ایک معاہدہ کیا کہ میں کلثوم والا معاملہ دوبارہ اپنی زبان پر نہ لاؤں اور ڈکیتی کے جرم میں اعتراف کر لوں تو 3 سال کی جیل پر بات ٹل جائے گی۔ دراصل کلثوم کے باپ کو خطرہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو بتایا ہوگا، کلثوم کو لے کر میں دبئی ہی جاتا۔ اگر میں نے یہ بک دیا کہ مجھے کلثوم کے باپ نے محبت کے جرم کی سزا دلوائی ہے تو اس کی بدنامی بہرحال ہوگی، خواہ وہ مجھے مروا ہی دے۔ مجھے یہ یقین بھی دلایا گیا کہ میری خاموشی کلثوم کی جان بچا سکتی ہے اور میں نے صرف اس لیے خاموشی اختیار کی اور ڈکیتی کا اعتراف کر لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ بعد میں میری احمقانہ خاموشی سے کلثوم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے اس دن آپریشن مینیجر جو ہسپتال میں زیر علاج تھا مر گیا۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور ڈکیتی میں قتل کی فرد جرم بھی شامل ہو گئی۔ بس اس کے بعد سب بدل گیا۔ جو FIR درج ہوئی اس کے واقعات اخبارات کی کہانی بن گئے۔ مجھے سر پر کپڑا ڈال کے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، یہ تک نہیں پوچھا کہ ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہونے والا ڈاکو تو زخمی تھا، یہ تو دونوں ٹانگوں پر سیدھا چل کے آیا ہے۔ قصہ مختصر، سیشن کورٹ میں میرے خلاف جو مقدمات پیش ہوئے ان میں مجھے عادی مجرم بتایا گیا جو پہلے سے فلاں وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ان میں اقدام قتل، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان جیسے جرائم بھی شامل تھے۔ اس کے بعد مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں جو شکوک تھے وہ سب رفع ہو چکے تھے۔ مجھے کلثوم کے باپ کے ایما پر اس شبے میں سزائے موت دی جا رہی تھی کہ مجھ پر اس کی بیٹی کو ورغلانے کا الزام تھا۔ میں نے ٹیوٹر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ کہانی بھی عام نہیں کی گئی تھی کیونکہ اس سے ایک عزت دار آدمی کی حیثیت پر حرف آتا تھا، تاہم کسی نہ کسی طرح اس کی بھنک کلثوم کے شوہر کے کانوں میں بھی پڑی تھا، وہ بھی اسی فرعونی نظام کا حصہ۔ اس نے کلثوم سے پوچھا، شک یا افواہ بے سبب نہیں ہوتی، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہو۔ کلثوم کی صفائی یا تردید کیا معنی رکھتی تھی؟ قاری قرار دے کر اسے بھی زیر خاک سلا دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، یہ خبر مجھ تک پہنچائی گئی تاکہ مجھے اذیت اور عبرت ہو اور یہ بھی پتہ چلے کہ میرا جرم کتنا سنگین اور ناقابل معافی تھا۔ پہلے کلثوم کی بدنامی کے خیال نے مجھے لب نہ کھولنے پر مجبور کیے رکھا، بعد میں یہ مجبوری نہ رہی تب بھی فرق نہ پڑا۔ میں چلا چلا کے حقیقت کا ڈھنڈورا پیٹتا تو جیل کی دیواروں کے سوا کون سنتا؟ الٹا یہ ہوتا کہ سزائے موت سے پہلے ہی موت کا فیصلہ آ جاتا۔ پھر اچانک وہ ہوا جسے میں معجزہ ہی کہوں گا۔ جیل میں ڈاکو بھی تھے جن کا تعلق کسی ایک گروہ سے تھا۔ ان کے سردار کا نام بھی عجیب سا تھا، گاما رستم۔ گاما تو غلام محمد سے بگڑ کے بنا تھا، رستم خام خواہ ساتھ لگا لیا، 2 in 1۔ انہیں چھڑا کے لے جانے کے معاملات پر جیل انتظامیہ سے مذاکرات جاری تھے۔ تمام شرائط طے ہو گئی تھیں تو ایک رات ڈاکوؤں کے گروہ نے جیل پر حملہ کیا۔ اسکرپٹ کے مطابق حفاظتی عملے نے مزاحمت کی مگر وہ دیوار توڑ کے اندر آئے اور اپنے تمام ساتھیوں کو نکال کر لے گئے۔ اندر سب کو معلوم تھا، چنانچہ بہت سے قیدیوں نے ڈاکوؤں کی منت سماجت کر کے اپنے لیے بھی بات کر لی تھی۔
اندر والے سب جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے اور بے گناہ کون۔ گاما رستم نے بھی ایک فہرست بنائی تھی کہ ان کی آزادی کی خوشی میں اور کون کون سے بے گناہ رہا کیے جائیں گے۔ ان سب کی ہتھکڑی اور کوٹھڑیوں کے تالے کھول دیے گئے تھے یا توڑ دیے گئے تھے۔ ڈاکوؤں کے ساتھ وہ بھی فرار ہوئے۔ میرا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ جب اصل لوگ طے شدہ پروگرام کے مطابق شمال کی طرف فرار ہوئے تو سیدھا یا جنوب کی طرف بھاگنے والوں پر فائرنگ کی گئی اور کافی لوگ مارے گئے یا پکڑے گئے۔ تاہم میں شمال ہی کی طرف نکلا تھا۔ تم بھی ادھر ہی نکلے ہو کہ چودھری فرید الدین؟ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں گاما رستم کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اب وہ کہاں ہے؟ نہیں، تم ایسی بے خوفی سے اس کمپنی میں کیسے ملازمت کر رہے ہو اور آخر کار تم نے اپنی شناخت کیسے بدل لی؟ یہ آج کل کیا مشکل ہے؟ ایک تو یہ دیکھو، اس نے سر کے اوپر سے وگ ہٹائی۔ میں نے حیرانی سے اس کے اصل بالوں کو دیکھا جو براؤن تھے اور گھنگریالے تھے۔ وگ میں سیدھے گہرے سیاہ کالے بال تھے جن میں درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ تو آسان کام ہے۔ اس نے آنکھوں پر سے کانٹیکٹ لینسز اتارے۔ اس کی عام سے آنکھیں نیچے سے بلی آنکھیں تھیں۔ میں یہ نہ کرتا تو پہچان سے کیسے بچتا؟ لیکن میں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا۔ ایک تو یہ بیوٹی سیلون بہت مدد کرتے ہیں، پھر میک اپ آرٹسٹ جو ٹی وی کے ڈراموں میں جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو جوان کرتے ہیں۔ میں بہت گورا تھا، اب کافی سانولا بن چکا ہوں۔ میری ناک کے پاس ایک مسا بہت نمایاں تھا، وہ جلا دیا گیا ہے، ایسے کہ نشان تک باقی نہ رہے۔ وہ میری شناخت کی علامت لکھا جاتا تھا۔ ادھر ادھر کام کرنے کے بعد مجھے اس کمپنی میں موقع ملا۔ کام تو مجھے آتا تھا مگر میرے پاس ڈگری نہیں تھی، جو تھی اس پر اصل نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک جعل ساز سے رابطہ کیا جو دستاویزات بنانے اور بدلنے کا ماہر تھا۔ وہ ڈگری تو نہیں بنا سکتا تھا مگر اس نے کمال مہارت سے اس پر میرا نام اور ولدیت بدل دی۔ ڈگری پر تصویر تو ہوتی نہیں۔ رول نمبر میں نے فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والے کا معلوم کیا تھا، اس کا نام سعادت یار خان تھا۔ میں نے ڈگری پر یہی لکھوایا اور بس، اب میں سعادت یار خان ہوں۔ کمپنی والے زیادہ سے زیادہ ڈگری کی تصدیق کراتے جو اب میرے حق میں آتا کہ ہاں اصل ڈگری ہے، لیکن کمپنی کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ انٹرویو لینے والوں نے میری لیاقت کا اندازہ کر لیا تھا، باقی میں نے اپنے کام سے ثابت کر دیا۔ پروبیشن پیریڈ 3 مہینے کا تھا، اب میں کنفرم ہوں اور محفوظ بھی۔ لیکن چودھری فرید الدین، بار بار یہ نام مت لو، کسی روز بلا ارادہ تمہاری زبان سے نکل جائے گا۔ میں نے خفگی سے کہا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر میرا اعتراف جرم حاصل کرنے کا مقصد؟ تم بلیک میل کرو گے مجھے، راز کو راز رکھنے کی قیمت طلب کرو گے؟ تم مجھے بے عزت کر رہے ہو، کیا میں ایسا آدمی ہوں؟ وہ خفگی اور رنجیدگی سے بولا۔ آدمی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، حالات جو بناتے ہیں بن جاتا ہے اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ پیسے کا لالچ ہوتا تو میں لاکھوں سمیٹ کر غائب ہو جاتا، زندگی کو داؤ پر نہ لگاتا۔ وہ گرم ہو گیا، اور ایسے الزامات تو میں تم پر بھی لگا سکتا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں اور کیوں کر رہے ہو؟ اپنی حقیقت پر ایک پردہ ڈال کے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں؟ تمہاری حقیقت جاننے سے پہلے تو میں نے اپنے بارے میں سب بتا دیا، تمہارے پوچھے بغیر ہی، ورنہ کیا ضرورت تھی مجھے یہاں آ کے اعتراف کرنے کی؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہم تو ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ملک سلیم اختر، ایک ساتھ ڈوبیں گے۔ اچھا ہے ایک دوسرے کا پردہ رکھیں اور برا نہ چاہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی تو رات کے 12 ہی بجے ہیں۔ یہاں گاؤں میں وقت کی رفتار کتنی کم ہو جاتی ہے۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں اس وقت کوئی کافی لا کے دینے والا ہے یا نہیں۔ میں نے برآمدے میں آ کر دیکھا تو محافظ دونوں برآمدوں کے سنگم پر سٹول لیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مجھے درمیانی حصے میں ایک سایہ متحرک نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ ریشم کے کمرے کا دروازہ تھا۔ کوئی ابھی ابھی باہر سے اندر گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا لیکن اندر سے روشنی باہر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لائٹ آف تھی۔ گارڈ سے کچھ کہنے کے بجائے میں نے سین کو ترچھا عبور کیا اور برآمدے میں عین اسی دروازے پر پہنچ کے انگلی سے دستک دی۔ اندر سے فوراً ہی ریشم کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ کون؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا۔ اب سچ بھی بتا دو۔ ایک درخواست لے کر آیا تھا منظوری کے لیے۔ اچانک مجھے کافی کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ مسکرائی۔ آخر تم جاگ کیوں رہے تھے؟ دیکھو، میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ محبت میں شب فراق ایسے ہی گزاری جاتی ہے، ابھی مجھے تارے بھی گننے ہیں۔ اچھا جاؤ، میں لاتی ہوں، خود ہی سب کرنا پڑے گا، کسی کو جگاؤں گی نہیں میں۔
اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا، میں نے کہا۔ تمہیں تمہارے خوابوں کا شہزادہ ملے گا، اور وہ بھی میرا گھر، میری جنت والا۔ میں واپس آ کے سعدی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہو گیا کچھ بندوبست؟ تمہیں سونے کی جلدی تو نہیں؟ اب نہیں رہی، تمہاری کہانی سن کے ہی جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں اتنا ہی سچ بتایا جتنا اس نے بولا تھا۔ نورین کے بعد ریشم، پھر انور علی اور اب سعدی۔ ان سب کے سامنے میں اپنی عمر رفتہ کی کتاب کا ہر صفحہ کھول کے رکھ چکا تھا۔ راز کو ایسے راز رکھنا کہ خود اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو، اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں ان چاروں کے سامنے جھوٹ بولتا۔ الگ الگ 4 کہانیاں نہ صحیح، ایک کہانی بنا لیتا جو دہراتا رہتا، مگر مجھے معلوم تھا کہ جھوٹ بولنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ اس سے پہلے کب کہاں کیا کہا تھا اور کیوں۔ آپ بیتی تو دماغ میں یوں محفوظ رہتی ہے جیسے ریکارڈ کی ہوئی آواز۔ ریشم آئی اور ایک نظر مجھ پر اور میرے مہمان پر ڈال کر لوٹ گئی۔ اس کی نظر میں نہ کوئی سوال تھا نہ شک۔ اگر ہم باتیں کر رہے تھے تو نہ حیرانی کی بات تھی نہ پریشانی کی۔ کام کی بات کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں اگر کرنے والا مل جائے۔ میں نے بھی اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ حقیقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فسانے سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے۔ سوری، تم نے اگر کلثوم سے محبت کی تھی تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، جرم تھا تمہارا غریب ہونا۔ اس نے اعتراف میں سر ہلایا۔ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے، انسان کوئی جرم نہ کرے تب بھی پیدائشی طور پر مجرم ہوتا ہے کہ وہ غریب گھر میں پیدا کیوں ہوا۔ تم الیکٹریکل انجینئر سے زیادہ فلسفی ہو۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہارا خون اتنا سرد ہے؟ تمہارے دل میں انتقام کی آگ نہیں ہے؟ تم اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے جس نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہیں مجرم بنایا، اس لڑکی کو بے گناہ مار دیا جس سے تم محبت کرتے تھے، اور تمہیں ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جس میں تمہاری اپنی کوئی شناخت نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ملک صاحب، ایک زمانہ تھا جب میرے خون میں انتقام کے شعلے بھڑکتے تھے، لیکن اب سوچتا ہوں اس سے کیا ہوگا؟ کیا کلثوم مجھے واپس مل جائے گی؟ میں انتقام لوں گا تو کس سے؟ مجرم اس کا ایک باپ ہی تو نہیں، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے غلام اور معاون پولیس کے وہ حکام بھی جو وردی پہنتے ہیں۔ کاش میری فطرت بھی تمہاری طرح درگزر کرنے والی ہوتی۔ درگزر کرنا مجبوری ہے میری۔ مجھے زندگی سے پیار ہے، میں پیچھے دیکھنے کے بجائے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں چھونک سکتا، وقت جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ تمہاری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ اب تک تو مجھے جینے کا مقصد اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ میں کسی طرح نادر شاہ کے وجود سے دنیا کو پاک کر دوں۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے، ناجائز اور تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کرتا ہے، ایسے تو ہزاروں لاکھوں ہیں۔ میں تو نادر شاہ سے بس اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر اسے مجرم بنا دیا گیا، بے گناہ مار دیا گیا، پھر اس کے جرم بے گناہی کی سزا میں مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچایا گیا۔ نظام سے میں لڑ نہیں سکتا، اس لیے میرا پہلا مجرم تو وہی ہے۔ اور تم اپنے ارادے میں اب تک اٹل ہو؟ ابھی تک تو ہوں، باقی حالات اور تقدیر پر منحصر ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک میری نظر کھلے دروازے سے باہر گئی تو مجھے اندھیرے میں کوئی متحرک نظر آیا۔ وہ بڑی تیزی سے صحن کو عبور کر کے برآمدے میں غائب ہو گیا۔ میرا دماغ چوکنا ہو کر خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ اس وقت کون ایسے جا سکتا ہے؟ باہر آسمان تاریک تھا، شاید چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ روشنی برآمدوں میں تھی، لیکن وسیع صحن کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے باوجود تاریکی ایسی نہیں تھی کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ باہر گیٹ پر گارڈ تھا اور دروازے بند تھے۔ اندر کے کسی ملازم کو ایسے صحن کراس کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے بھی صرف حرکت دیکھی تھی۔ وہ ایک زیادہ سیاہ سایہ تھا جس پر انسان ہونے کا شبہ ہی کیا جا سکتا تھا، جن بھوت ہونے کا نہیں۔ قد و قامت میں بھی وہ انسان کے برابر ہی تھا۔ سعدی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہے باہر؟ میں نے کہا، میں ابھی دیکھ کے آتا ہوں، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ میں اٹھ کے باہر آیا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ چاروں طرف کے برآمدوں کے کونے جہاں رات کو محافظ پہلے کھڑے رہتے تھے یا برآمدے میں گشت کرتے تھے، اب انور کی اجازت سے اسٹول ڈال کے بیٹھے نظر آتے تھے، اپنی جگہ پر موجود نہیں، اور وہ دونوں کارنر تاریک پڑے ہیں جہاں رہائشی کمرے تھے۔ بڑے چودھری صاحب کی اور حویلی کے دوسرے لوگوں کے بیڈ روم بھی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اس کونے کی مدھم روشنی میں محافظ کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ میں اسی طرف گیا اور ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بلب روشن ہو گیا اور گارڈ بھی نمودار ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہی کیا، کہاں تھے تم، اور یہ لائٹ کیوں آف تھی؟ وہ گھبرا گیا، سر میں یہی دیکھنے گیا تھا۔ ادھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ ادھر فیوز بورڈ ہے نا سر، کبھی فیوز اٹھ جاتا ہے تو کسی ایک حصے کی لائٹ نہیں رہتی۔ لائٹ تو کہیں بھی نہیں تھی باہر، سب برآمدوں میں اندھیرا تھا۔ اس نے کہا،
ان کا ایک ہی فیوز ہے سر، ادھر کی لائٹوں کا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے واضح کیا۔ تم نے ابھی کسی کو اندر آتے دیکھا؟ وہ گھبرا گیا۔ کون سر؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو۔ میں اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ ایک دروازہ ریشم کے بیڈ روم کا تھا، دوسرا شاہینہ بھابھی کا اور تیسرا انور کا۔ میں نے کچھ ذہن پر زور دیا کہ میں نے جو سایہ متحرک دیکھا تھا وہ برآمدے میں کہاں گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سر تپا اپنے وجود کو سیاہ چادر میں چھپایا اور عین اس وقت جب برآمدے کی لائٹس آف ہوئیں اس نے صحن عبور کر لیا۔ میری نظر شاہینہ بھابھی کے دروازے پر رک گئی۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کوئی ادھر آیا تھا تو اس کی ڈائریکشن یہی دروازہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں کے دونوں دروازے 15 فٹ دور تھے۔ میرا اندازہ اتنا غلط نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سایہ ایک تیر کی طرح خط مستقیم میں گیا تھا۔ ابھی میں تذبذب میں کھڑا تھا کہ کوئی دروازہ خفیف سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ آواز ایسے تھی جیسے کسی پرانے زنگ خوردہ قبضے میں سے نکلتی ہے اگر اسے تیل دینے کی ضرورت ہو۔ میں چونک پڑا۔ میرے پیچھے ریشم کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ کھولا گیا، مگر فوراً بند بھی کر دیا گیا ہوگا، اور بند کرتے وقت اس نے چوں بھی نہیں کی ہوگی۔ میں پلٹ کے گیا اور آہستہ سے ایک انگلی سے دروازے کو نوک کیا۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد ریشم کی ڈری سہمی آواز نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، بھوت۔ اس وقت اور کون آ سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا۔ تم؟ اب کیا ہوا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ میں نے کہا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ ابھی تم نے دروازے سے جھانکا تھا؟ ہاں، اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوا کہ تم ہو۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے اندر کھینچ لیا۔ میں نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا اور پوچھا، تم کیا دیکھ رہی تھی باہر؟ پہلے تم بتاؤ، تم کیوں کھڑے تھے بھابھی کے دروازے پر؟ میں نے کہا، مجھے شک ہوا تھا کہ ادھر کوئی آیا ہے۔ جب ذرا سی دیر کے لیے لائٹ آف ہوئی تھی، کسی نے صحن کراس کیا تھا۔ سلیم، یہاں کچھ دال میں کالا ہے، کل سے دیکھ رہی ہوں میں۔ پہلے تو اپنا وہم سمجھا تھا میں نے، مگر مجھے بھی رات کے وقت ایسا لگتا ہے کہ کچھ مشکوک سائے حرکت کرتے ہیں۔ آوازیں سنائی دیتی ہیں کبھی کبھی۔ کیسی آوازیں؟ کہاں سنائی دیتی ہیں؟ بھابھی کے کمرے سے، جیسے سرگوشی میں بات کرنے والا بے دھیانی میں اونچا بولنے لگے پھر خاموش کر دیا جائے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، شاید دن میں سوتی رہتی ہوں اس لیے۔ کل رات پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں جگا دوں، لیکن انور نکل آیا اور پھر ہم کافی دیر تک باہر پھرتے رہے۔ باہر کا مطلب ہے حویلی سے باہر، پیچھے ان کا خاندانی قبرستان ہے وہاں۔ آدھی رات کے بعد تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا چیز ہو تم؟ جن بھوت ہوتے ہیں وہاں۔ میں خود انہی میں سے ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ ایک بار انور کو بتایا تھا، وہ کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں تمہاری ہمت کتنی ہے۔ وہ مجھے بتاتا رہا اپنے دادا دادی نانا نانی کے بارے میں۔ آج بھی تم دونوں باغ میں گھوم رہے تھے اندھیرے میں۔ خیر وہ بات بتاؤ جس کے لیے تم مجھے جگانا چاہتی تھی۔ اگر اندھیرے میں وہ شرم سے لال ہوئی تھی تو میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ یہاں کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں بیچ کی دیوار ایسی ہے یا میرے ہی کان زیادہ سنتے ہیں۔ اب میں بھابھی پر یہ الزام تو نہیں لگا سکتی کہ کوئی ان سے ملنے آتا ہے۔ ابھی اتنے دن بھی نہیں ہوئے اکبر سے جدا ہوئے، ویسے بھی یہ ناممکن ہے یہاں۔ پھر کیا شک ہے تمہیں؟ تمہیں کیا شک ہوا جب تم نے کسی کو دیکھا تھا؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارا وہم نہیں، لیکن کوئی اندر آیا کیسے؟ میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ مجھے سعادت کا خیال آیا کہ وہ میرے انتظار میں ہوگا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے واپس آنے میں 10 منٹ سے زیادہ لگ گئے تھے اور شاید وہ تھکن اور نیند سے مغلوب تھا۔ اس نے سارا دن جو محنت کی تھی وہ جسمانی تھی، پھر اسے یقین ہی نہیں ہوگا کہ میں کتنی دیر میں واپس آتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، میں ابھی اب سونا ہی چاہتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ایک نظر گیٹ پر ڈال لوں، اگر واقعی کوئی اندر آیا تھا تو وہ گیٹ سے ہی گزرا ہوگا، اور گیٹ پر گارڈ نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا تو پھر میں سمجھوں گا کہ وہ میری نظر کا دھوکا تھا یا پھر جھوٹ تھا۔ گیٹ رات کو بند رہتا تھا، باہر سے آنے والے کو پہلے گارڈ سے قفل کھلوانا ضروری تھا، مگر اندر سے کوئی باہر جانا چاہے تو اس کے لیے بڑے پھاٹک میں ایک کھڑکی اتنی بڑی تھی کہ اس میں سے سر کو جھکا کے گزرا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کھڑکی کو کھلا دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ اگر کبھی رات کو حویلی کے اندر کوئی یہ کھڑکی کھول کے نکلتا تھا تو گارڈ قفل کھول کے اندر آتا تھا اور کھڑکی بند کر کے گیٹ سے باہر چلا جاتا تھا اور پھر تالا لگا دیتا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جا کے دیکھا، گارڈ کرسی پر سر جھکائے محو خواب تھا۔ اس کی رائفل دونوں ٹانگوں کے درمیان میں دبی ہوئی تھی اور اس کی نوزل گارڈ کے پیٹ میں کھپ رہی تھی۔ گارڈ کا یوں سو جانا کوتاہی اور غفلت میں آتا تھا اور جرم تھا، لیکن بہرحال وہ انسان تھا۔ خدا نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، مگر وہ نوکری کی وجہ سے رات جاگ کر کاٹنے پر مجبور تھا۔
گارڈ کو کرسی فراہم نہ کرنا ویسے تو زیادتی لگتا ہے، لیکن انہیں بیٹھنے دیا جائے تو وہ انسانی کمزوری کا شکار ہو کے اونگ جاتے ہیں۔ قریب جا کر میں نے اسے آہستہ سے کندھا پکڑ کے ہلایا۔ گارڈ، ایسے ڈیوٹی دیتے ہو تم؟ عموماً ایک آواز پر گارڈ ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہوتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں یا طبیعت اچانک ناساز ہو جانے کا بہانہ کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ گارڈ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دوسری بار میں نے زیادہ برہمی سے اس کا شانہ ہلایا۔ اتنی گہری نیند، مگر اس سے آگے بولنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ گارڈ بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو جھکا اور کرسی الٹی تو فرش خاک پر سجدہ ریز ہو کر ساکت ہو گیا۔ اس کی رائفل اس کے اوپر گری۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر گارڈ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ بے ہوشی نہیں، خواب عبد ہے، وہ زندہ نہیں ہے، لیکن تصدیق کے لیے میں نے اس کا ایک ہاتھ تھام کے نبض کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ نبض کی حرکت مفقود تھی۔ روایتی طریقہ پر میں نے سانس کی آمد و رفت کو چیک کرنے کے لیے اس کی ناک کے نیچے ہتھیلی کو الٹا رکھا۔ مجھے کسی حرارت یا نمی کا احساس نہیں ہوا۔ اس کی ایک جیب سے ٹارچ باہر کو جھانکنے لگی تھی۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے اس کی ایک آنکھ کے پپوٹے کو اٹھا کے دیکھا۔ نیچے آنکھ کی پتلی ساکت تھی۔ اس کا جسم ابھی گرم تھا اور زندگی سے محروم بدن کی طرح سخت ہو کے اکڑا نہیں تھا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس کے جسم پر کہیں خون یا زخم نہیں تھا۔ اصل اسباب کا تعین اب پولیس مارٹم ہی رپورٹ ہی کر سکتی تھی۔ میں اٹھا تو ٹارچ کی روشنی کے دائرے میں مجھے کرسی کے دوسری طرف ایک کپ پرچ نظر آئے۔ میں نے اس پر روشنی ڈالی۔ کپ کی تہہ میں تھوڑی سی چائے موجود تھی۔ میں نے کپ کو احتیاطاً ایسے اٹھایا کہ کنڈے پر فنگر پرنٹس ہوں تو محفوظ رہیں۔ میں پھر لوٹ کے اندر گیا اور انور کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے بعد وہ آنکھیں ملتا ہوا نمودار ہوا۔ سلیم، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، خیریت بالکل نہیں ہے۔ تو منہ پر پانی کا چھینٹا مار کے باہر آ۔ یار کچھ بتا تو صحیح، وہ بولا۔ میں نے کہا بتانا نہیں، کچھ دکھانا ہے، فٹافٹ آ جا۔ وہ 2 منٹ میں پھر نمودار ہوا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے خاموشی سے اسے گیٹ پر پڑی ہوئی گارڈ کی لاش دکھائی۔ اس کا رد عمل بھی شوق کا تھا۔ او مائی گاڈ، اسے کیا ہوا؟ وہ بولا۔ میں نے کہا یہ مر چکا ہے، بلکہ مار دیا گیا ہے۔ تو پہلے اس کی لاش اٹھوا، پھر میں تجھے کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد وہ میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے وہ بتایا جو دیکھا تھا اور وہ بھی جو ریشم نے سنا تھا۔ وہ پریشانی اور تشویش زدہ کرسی کے بازو پر انگلیاں چلاتا رہا۔ میرا بھی خیال ہے کہ اسے چائے میں زہر دیا گیا اور زہر دینے والا وہی تھا جو کالے سراپا میں اندر صحن سے گزرا اور بھابھی کے کمرے کی طرف گیا۔ ابھی ایسا مت بول، یہ قتل سے زیادہ سنگین الزام بن جائے گا۔ گڑبڑ تو یقیناً ہے کہیں، یہ صرف میرا وہم نہیں۔ گڑبڑ کیسی؟ اس کا امکان تو ابھی 1% بھی نہیں کہ کوئی بھابھی سے ملنے آتا ہو۔ انہیں واقعی اپنے شوہر سے بہت محبت ہے۔ شادی کے بعد یہ محبت ان کا فرض ہے یا مجبوری؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے اور ہمارے گھروں میں اس وقت اس محبت کا کوئی تصور نہیں جو فلموں اور ناولوں میں ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے منگیتر یا نامزد شوہر سے تو ہو ہی سکتی ہے۔ نامزدگی پہلے تیری ہوئی تھی سینیورٹی کی وجہ سے، پھر اکبر نے تیری جگہ لے لی۔ بھابھی نے اپنی محبت کو سوئچ اوور تو کیا ہوگا، جیسے بجلی کو ایک فیز سے دوسرے فیز پر سوئچ کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں ایسا ہوا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شوہر سے محبت کے فرض کو نبھا رہی ہیں، ہر عورت نبھاتی ہے۔ میرے لیے اب ان کے دل میں صرف نفرت ہو سکتی ہے، مگر اس کا نشانہ گارڈ کیوں بنے گا؟ اس کا نشانہ تو ہی بنے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، تیرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب بالکل وہی ہے جو تو سمجھا۔ محتاط ہو جا، یہ ناممکن نہیں کہ بھابھی اپنے التفات سے ڈبل گیم کھیلے، تجھ سے شوہر کے لیے مراد بھی حاصل کرے اور اسے دوبارہ تخت پر بٹھا دے، بعد میں یا اس سے پہلے ہی۔ تجھے اس بار ہرگز یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ صرف قیدی بدلے جائیں گے۔ جو ایک بار سانپ کے ڈسنے سے بچ جائے وہ سانپ کو دوسرا چانس دینے کا رسک نہیں لیتا۔ نہ بھابھی اتنی بے وقوف ہے اور نہ ہی اس کا شوہر۔ یو آر رائٹ، انور علی نے اعتراف کیا۔ اس چائے کی پیالی کو تالے میں رکھ، جب پولیس آئے گی تو لے جائے گی، اور میڈیکل رپورٹ اس کپ میں بچی ہوئی چائے کے بارے میں ہی رپورٹ دے گی۔ یہ پاکستان ہے بیٹے، تو ولایت میں نہیں ہے۔ اگر تو نے بھروسہ کیا تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ رپورٹ میں کیا لکھا جائے گا۔ چائے میں کچھ نہیں تھا۔ تھینک یو یار، تو نے مجھے خبردار کر دیا۔ مجھے ان معاملات کا زیادہ پتہ نہیں، اور مجھے دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا معمول کی کارروائی تھی۔ پولیس کئی گھنٹے کے بعد آئی۔ اتنی دیر گارڈ کی لاش اسی طرح پڑی رہی۔ بڑے چودھری صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔
بھابھی سخت فکر مند نظر آتی تھی۔ میڈیکل کمپنی والے تمام معاملات سے بے نیاز اپنا کام کرتے رہے۔ 11 بجے کے بعد ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حالات ایسے نارمل نظر آنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ انور علی بھی اسی شک کا اظہار کرتا رہا کہ قتل گارڈ کی ذاتی دشمنی کا شاخ آنا تھا۔ یہ یہاں عام بات تھی۔ اس کی جگہ دوسرے گارڈ نے لے لی، یہ بھی عام سی بات تھی۔ جب سعادت سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑی تندہی سے مشینری انسٹال کرانے میں لگا ہوا تھا۔ یہ مشینری کچھ دن پہلے ہی ان کے ایک ٹرک سے اتاری گئی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے بڑی بھابھی شاہینہ خود مجھ سے ملنے آئی۔ تمہیں کچھ معلوم ہے یہ انور بھائی کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو میرے ساتھ تھے۔ تم ان کے دوست اور مشیر اعلیٰ ہو، انہیں کچھ سمجھاؤ، وہ شکایتی لہجے میں بولی۔ وہ خود کافی سمجھدار ہیں اور آپ بھی کوئی بات سمجھائیں گی تو سمجھ لے گا، میں نے کہا۔ رہی بات میری مشیر اعلیٰ ہونے کی تو میں اسے کیا کہوں، آپ کی خوش فہمی یا غلط فہمی؟ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، وہ حویلی کے سارے سیکیورٹی گارڈز کو تبدیل کر رہا ہے۔ آخر کیوں؟ میں کیا بتاؤں؟ اس نے مجھ سے اس معاملے میں مشورہ تو کیا، کوئی بات تک نہیں کی۔ اور یہ ہے بھی ایک انتظامی معاملہ۔ ممکن ہے کل رات گارڈ کے قتل کے بعد اسے محسوس ہوا ہو کہ سیکیورٹی والا عملہ کچھ مستعد نہیں رہا۔ رات کو ڈیوٹی دینے والے کو خود میں نے کئی بار سوتا ہوا دیکھا، اور کل اس کا قتل ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ میں نے سنا ہے وہ کسی عورت کا چکر تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کل رات جب لائٹ گئی تو سیکیورٹی گارڈ غائب تھا۔ یہ میں نے خود دیکھا، اور اس وقت مجھے شک ہوا کہ کوئی اندر آیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ کو قتل کر کے اندر پہنچا ہو۔ شاہینہ کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ تم نے پولیس کو نہیں بتایا؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، محض شک کی بنا پر میں کیا بیان دیتا؟ پرانے لوگ آزمائے ہوئے تھے، پرانے نمکخوار اور وفادار تھے، ان کو سختی سے ہدایت دی جا سکتی تھی۔ اب یہ نئے لوگ نہ جانے کہاں سے آئیں گے، ان پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی ایک پرانا نمکخوار تھا جس نے انور کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سیدھے سادے مقامی لوگ آج کل کی سیکیورٹی کے تقاضے کیا جانے؟ یہ مزدور کسان تھے، بندوقیں دے کر کھڑا کر دیا گیا کہ چوکیداری کرو۔ اگر انور نے ایسا سوچا ہے تو میں اس کے حق میں ہوں۔ اسے مشورہ دوں گا کہ وہ شہر سے کسی پروفیشنل سیکیورٹی کمپنی کو کانٹریکٹ دے۔ وہ اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ آئیں گے، خاردار تاروں کی باڑ جس میں کرنٹ ہو، انفرا ریڈ لائٹس کے الارم، کلوز سرکٹ کیمرے۔ شاہینہ بے وقوفوں کی طرح میری صورت دیکھتی رہی۔ مجھے تو ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن ایک بات اور تھی۔ آج میرے والد صاحب آ رہے تھے، انہوں نے کہلوایا تھا کہ وہ بھائی صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں، مگر بھائی صاحب نے کل رات ہی ضروری کام سے کہیں جانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ کوئی اچھی بات نہیں، ہر بار وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر بار کیا مطلب؟ سال بھر سے تو وہ نیچے قید تھے، اس سے پہلے، اور والد صاحب تو ان سے نیچے جا کے بھی ملنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا، یہ انور علی کا ذاتی معاملہ ہے، میرا اس میں دخل دینا کسی صورت مناسب نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بھابھی کچھ پریشان ہے۔ پیر صاحب کے آنے کا غلغلہ ہوا تو میں نے باہر نکل کے دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کا جلوس ایسی شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوگا۔ میرے ذہن میں ان کا تصور بالکل مختلف قائم کیا گیا تھا، جیسے وہ ذرا بھی دنیا دار نہیں، نام و نمود سے دور رہنے والے اور دولت جاگیر سے بے نیاز۔ کوئی صوفی ہیں وہ۔ ان کے ساتھ درجن بھر مرید بھی تھے۔ ان میں سے 2 ذاتی محافظ تھے، وہ دونوں اندر تک آئے، باقی کو دروازے پر ہی روک کر مہمان خانے میں جگہ دے دی گئی۔ خود پیر صاحب مقامی سے زیادہ سعودی لگتے تھے، وہی لمبی سفید قبا، سر پر 4 خانے والا رومال، ہاتھ میں سبز منکوں والی تسبیح اور چہرے پر بالشت بھر سے زیادہ لمبی سفید داڑھی۔ شاہینہ کے والد کے استقبال میں جوش و خروش کا اظہار ایک فطری سی بات تھی، لیکن حویلی میں سے باقیوں کو بھی غیر موجود پا کر وہ مایوس ہوئی تھی۔ انور پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، بڑے چودھری صاحب باہر نہیں آئے۔ ان کے پاس علالت کا بہانہ تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی پیری مریدی کا تذکرہ پہلے ہی ایسے غیر سنجیدہ انداز میں کر چکے تھے کہ مجھے ان سے یہی امید تھی۔ پھر بڑی چوہترائن کیوں باہر نکلتی؟ شاید اسے مجھ سے بھی شکوہ ہوگا کہ میں ان کے استقبال کے لیے کیوں باہر نہیں نکلا۔ پیر صاحب پہلے بھائی کے کمرے میں گئے، یہ رسم دنیا بھی تھی، اور شاید مزاج پرسی کے بعد انہوں نے بھائی کی صحتیابی کے لیے مخصوص دعا ارسال کرنا ان تمام انتظامات سے زیادہ فائدہ مند سمجھا ہو جو انور اپنے باپ کے علاج کے لیے کر رہا تھا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ میں ابھی گھر سے غائب ہو سکتا ہوں، لیکن سعادت نے مجھے روک لیا۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انور اپنا اطمینان کر لے۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں ان کی مشترکہ ہدایات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہا کہ کس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور اس میں کیا احتیاط لازمی ہوگی۔
اس کے بعد دوپہر کے کھانے کا وقفہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر چودھری صاحب کو بیڈ پر شفٹ کر دیا جائے تو وہ ایک آزمائشی مظاہرہ کر سکتے ہیں جو ہماری عملی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پیر صاحب اس وقت اپنی بیٹی کے کمرے میں تھے۔ میں نے چودھری صاحب سے بات کی، ابھی آپ شفٹ ہو جائیں، باقی سامان بعد میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم یہی کہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم پیر صاحب سے ملے؟ انور تو ہے نہیں، انہوں نے قدرے غیر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی ہوگی ملاقات، میں نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ انور تمام ملازموں کی چھٹی کر رہا ہے۔ بڑے چودھری صاحب کافی ناخوش لگتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ پرانے چوکیداروں کا زمانہ نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ پرانے نمک خوار ہیں۔ میرے خیال ہے انور کسی کو بے روزگار نہیں کرے گا، ان کے لیے دوسرے کام بہت ہیں۔ اسی وقت مجھے کھانے کے لیے بلاوا آ گیا۔ مجھے پیر صاحب سے کھانے کی میز پر شرف ملاقات حاصل ہوا۔ میں ذہنی طور پر ان کے تمام سوالات کے لیے تیار تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے شجرہ نسب کی بات کی، میرا تعلق کس خاندان سے ہے اور میرے آباء و اجداد کون تھے۔ یہ عام سی بات تھی جو مجھ سے ہر شخص ہر جگہ پوچھتا تھا۔ اب میں نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بنا لیا تھا اور اپنی کہانی پر ایسے قائم رہتا تھا کہ کوئی بھی فرق نہ نکال سکے۔ حسب توقع وہ بہت جلد مطلب کی بات پر آ گئے۔ بھائی، ہم نے سنا ہے کہ تم انور کے معتمد خاص ہو، وہ تمہاری رائے پر چلتا ہے۔ میں نے کہا، یہ صحیح نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ عاقل و بالغ ہے اور بہت تعلیم یافتہ ہے، بہت دنیا دیکھ چکا ہے۔ ہم چاہتے تھے تم اس معاملے میں کوئی مصالحتی کردار ادا کر سکو، یہ جو ان دو بھائیوں کے درمیان اختلافات کا سلسلہ ہے۔ دیکھیے، یہ محض اختلافات نہیں اور میں اس کے پس منظر سے قطعی ناواقف ہوں۔ میں باہر کا آدمی ہوں اور میرا یہاں قیام بھی عارضی ہے۔ میں اس خالص خاندانی معاملے میں نہیں پڑ سکتا۔ آپ بزرگ بھی ہیں اور تمام حالات سے باخبر بھی، یہ کام آپ ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب نے عفو درگزر کے موضوع پر ایک تقریر کے بعد کہا، اگر ہم یہ ذمہ داری تمہیں تفویض کرنا چاہیں تو؟ میں نے کہا، میں خود کو اس کے قابل نہ سمجھتے ہوئے آپ سے معذرت کر لوں گا۔ رفتہ رفتہ میرے نہ ماننے کے باوجود ان کے لہجے میں سختی آنے لگی اور انہوں نے نہ صرف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار برہمی کی صورت میں کیا، بلکہ وہ مجھے اللہ کے غیظ و غضب سے بھی ڈرانے لگے۔ اس وقت تک مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے داماد اکبر کی معزولی اور گرفتاری کا براہ راست ذمہ دار مجھے ہی سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں مجھے اکبر نے ریشم کے ساتھ فرار ہونے کے جرم میں قید کیا تھا تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم دونوں ایک ایسے غیر شرعی فعل کا ارتکاب کر رہے تھے جس کی آخری سزا سنگساری ہو سکتی تھی۔ میں نے بہت برداشت اور مصلحت سے کام لیا۔ بہت سے تحفظات میری راہ میں حائل تھے، پھر یہ احساس کہ میرا ماضی ایک پرفریب پردہ ہے جو چاک بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ کہ پیر صاحب ابھی جلال میں آ جائیں تو نہ جانے اپنے پیروں کے لشکر سے ایک بدعقیدہ کافر کی کیسی مرمت کرا دیں۔ اس کی انہوں نے دھمکی بھی دے دی تھی کہ معاملات میری اور انور کی کوشش سے ٹھیک نہ ہوئے تو پھر انہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ کرنے کے بھی دو مطلب ہو سکتے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی دنیاوی قوت یعنی مریدوں کی فوج سے کام لیں، اور دوسرا اپنی روحانی قوت سے ہمیں درس عبرت بنا دیں۔ بہتر ہے کہ ہم ان کے جلال کو نہ للکاریں۔ کوئی اور جگہ یا موقع ہوتا تو میں ان جیسے فراڈ پیروں کے چیلنج کو قبول کرتا اور ان کی اوقات ان پر واضح کر دیتا۔ یہاں میں مجبور تھا اور بروقت خدا نے میری مدد کر دی۔ مجھے پیغام ملا کہ بڑے چودھری صاحب کو ان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور میں دیکھ لوں۔ پیر صاحب قبلہ یہ بھی مجھ پر واضح کر چکے تھے کہ ان کی روحانی دست شفا سے منکر ہو کر اور ان شیطانی مشینوں پر انحصار کر کے ہم دنیا و عاقبت میں خرابی مول لے رہے ہیں۔ میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً نکل گیا، بلکہ فرار ہو گیا۔ میں اب انور کے اور بڑے چودھری کے رویے کو حق بجانے سمجھنے پر مجبور تھا، اور اسے بھی انور علی کی خوش نصیبی سمجھتا تھا کہ وہ ان پیر صاحب کا داماد ہونے سے بچ گیا۔ میڈیکل سپلائی کمپنی نے اپنا کام تسلی بخش طریقے سے پورا کر لیا تھا، لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ کسی وجہ سے جنریٹر نہیں پہنچا تھا اور اسے لگانے کے لیے انہیں مزید ایک دن درکار تھا۔ اس رات دونوں انجینئرز نے پھر مہمان خانے میں ہی قیام کرنا بہتر سمجھا، لیکن شام کو سعادت کے ساتھی کو اپنے گھر سے کوئی پیغام ملا اور وہ چلا گیا۔ پیر صاحب قبلہ بھی سپہر کے وقت رخصت ہو گئے۔ ان کی روانگی کے وقت میں نے بہتر سمجھا کہ غائب ہو جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے شاہینہ سے میرے بارے میں کیا کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد بھابھی کے رویے میں نمایاں تبدیلی نظر آئی۔ اس نے شام کو مجھ سے شکایت کی، والد صاحب بہت ناراض تھے، تم نے انہیں بہت بے عزت کیا۔ میں نے کہا، یہ بالکل غلط ہے، میں نے بہت برداشت کیا، صرف اس لیے کہ آپ کے والد ہیں، ورنہ میں پیری فقیری کا بالکل قائل نہیں۔ جو کچھ وہ مجھ سے چاہتے تھے وہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ تم شرافت سے بھی تو انکار کر سکتے تھے۔ میں نے تو ایسا ہی کیا، وہ کھلی دھمکی دے رہے تھے مجھے۔
میرا کیا تعلق ہے اس گھر کے معاملات سے؟ انور شام کو سیکیورٹی کمپنی کے ایک نمائندے کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے چاروں طرف گھوم پھر کے موجودہ انتظامات کا جائزہ لیا اور اپنی رائے بھی دیتا گیا۔ ظاہر ہے اس کا مشورہ پروفیشنل ایکسپرٹ کا تھا اور اس کے چارجز بھی اسی حساب سے تھے۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ حویلی میں مستقل رہائش رکھنے والوں اور آنے جانے والوں کی مکمل تفصیل کی ضرورت ہوگی اور وہ تمام قوائف کی تصدیق کریں گے۔ تمام سیکیورٹی امور کی ذمہ داری قبول کرنے میں انہیں 1 ہفتہ لگے گا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ حویلی کی روایات کے مطابق بڑے چودھری صاحب اپنے والدین کی قبروں پر پھول چڑھانے، اگربتیاں جلانے اور فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ وہاں نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ انہوں نے قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والے کو طلب کیا۔ وہ ایک مالی تھا جو یہاں بھی تھوڑا بہت کام کرتا تھا۔ انور ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا اور میں انور کا ساتھ دینے پر۔ بڑے چودھری صاحب نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیسے دھنس رہی ہیں؟ نہ بارش ہوئی ہے، نہ سیلاب آیا ہے، نہ زلزلہ۔ مالی نے اعتراف کیا۔ ابھی 2 دن پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ ان کو ٹھیک کرا لو الو کے پٹھے، ورنہ میں تجھے گاڑ دوں گا بیچ میں۔ انور 2 دن پہلے اس قبرستان میں ریشم کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کہا کسی نے کھودا ہے انہیں؟ یہ سوال اس نے حیرانی سے کیا تھا۔ مالی نے مؤدبانہ جواب دیا، کون کر سکتا ہے ایسی جرت؟ اکبر کے تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اس وقت مغرب کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا۔ اچانک ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے بھی ناک آؤٹ کر دیا۔ مجھے کچھ دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا میری نظر کا دھوکا۔ انور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ محاورے کے مطابق اسے زمین نے نگل لیا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پریشانی اور تشویش ظاہر کرتا، میں نے چودھری کی پروحشت آواز سنی، انور، پتر انور، اوے کدھر گیا میرا انور؟ وہ دیوانہ وار چلایا اور قبر میں جھانکنے دوڑا۔ میں نے اسے پکڑا، ورنہ شاید وہ اس گڑھے میں خود بھی گر جاتا۔ میں کنارے پر تھا، مجھے خود کو بھی سنبھالنا پڑا۔ اسی وقت گڑھے میں سے انور کی آواز سنائی دی، میں ٹھیک ہوں ابا جی، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ میں نے تاریکی میں جھانکا۔ وہ تاریکی میں کسی سائے کی طرح نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر بڑھایا اور میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ گڑھے کے کناروں کی ساری مٹی اس کے کپڑوں پر، چہرے پر اور بالوں پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے یہ گرد جھاڑنے میں اس کی مدد کی۔ انور نے مالی سے کہا، جا ٹارچ لے کر آ۔ بدحواس مالی کے حلق سے بڑی مشکل سے آواز نکلی، وہ تو نہیں ہے جناب عالی۔ سور کے بچے، جا کے حویلی میں سے لا۔ چودھری دھاڑا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا، ابھی گاڑتا ہوں میں تجھے اس میں۔ مالی جو پارٹ ٹائم گورکن اور قبرستان کا رکھوالا بھی تھا، دہشت زدہ ہو کے دوڑا۔ ملک، یہ تو کچھ اور ہی چکر ہے۔ انور نے میری طرف جھک کے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی اور وہ خود بھی تھوڑا سا بدحواس لگتا تھا، لیکن چند منٹ میں اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بڑے چودھری کی پوری کوشش تھی کہ وہ اندھیرے گھڑے میں کچھ دیکھ لے، مگر اس وقت رات تھی اور چودھری کی نظر روشنی میں بھی مشکل سے دیکھتی تھی۔ اس کی اینک کے موٹے شیشے شاید کئی سال سے بدلے نہیں گئے تھے۔ میں نے چودھری صاحب کا بازو تھاما۔ آپ چلیں چودھری صاحب، کچھ نہیں ہوا انور کو۔ انور نے بھی کہا، قبریں پرانی ہیں، بارش کا پانی اندر چلا جاتا ہے تو نیچے سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ چودھری نے خفکی سے بازو نہیں چھڑایا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے کہو کہ اسے آج رات بھر دے، ورنہ صبح میں اس کے اوپر مٹی ڈلوا دوں گا۔ عادت کے مطابق اس نے مالی کی ماں بہن ایک کرتے ہوئے کہا اور ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کے اندر میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کمپنی کے دونوں نمائندے اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے اور منتظر تھے کہ چودھری صاحب پر ان مشینوں کو آزما کر دیکھ لیا جائے، لیکن چودھری ابھی کچھ نروس تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے عارضی بیڈ روم میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اب وہ مریض کی طرح اپنے پرانے بیڈ روم میں مستقل قیام کے خیال سے گریزاں ہے۔ پہلے واقعی وہ ایک پرتعیش بیڈ روم تھا جس میں اس نے شادی کے بعد تقریباً نصف صدی گزاری تھی۔ اب وہ ایک جدید کارڈیک کیئر یونٹ کا VIP روم لگتا تھا جو ہر قسم کے آرام اور آسائش کے باوجود ہسپتال کا کمرہ لگتا تھا۔ انور نے خود راجہ ریاست سے بات کی، ابا جی تھوڑے سے نروس ہیں۔ وہ قدرتی بات ہے، آپ انہیں قائل کریں اور لے آئیں۔ وہ آ جائیں گے، دراصل ابھی قبرستان میں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، اس نے انہیں دہشت زدہ کر دیا تھا، انور بولا۔ ہم کمرے کے باہر ایک برآمدے میں آ گئے۔ ملک، میں تجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، وہ صرف ایک گڑھا نہیں تھا۔ میرے ساتھ چل، میں تجھے دکھاتا ہوں، یہ نہ ہو وہ پاگل اس کو بھرنے لگے۔ میں نے کہا، گڑھا نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یار مجھے یقین نہیں آتا، مگر اس میں کوئی سرنگ ہے۔ میں تقریباً اچھل پڑا۔ سرنگ؟ ہاں، وہاں سے کوئی راستہ نکالا گیا ہے یا نکالا جا رہا ہے۔ کہاں کے لیے؟ شاید کیا، یقیناً حویلی کے اندر جانے کے لیے، اور کہاں جائے گا کوئی؟
مگر یہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مشکل ہے یقیناً، مگر ناممکن نہیں۔ میں گرنے سے کچھ اپسیٹ تھا اور اندھیرا بھی تھا، میں دیکھ نہیں سکا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ ابا جی کا خیال تھا۔ اب چل کے دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا۔ ایک پرخوف تجسس میرے اندر بھی بیدار ہو گیا تھا، کیونکہ رفتہ رفتہ ایک سازش کے خد و خال میرے ذہن میں بھی واضح ہونے لگے تھے۔ گزشتہ دنوں کے پراسرار واقعات کے تانے بانے بھی آپس میں مل کر سازش کی تفصیل میں شامل ہو رہے تھے۔ میرا گزشتہ رات کسی سائے کو صحن عبور کرتے دیکھنا، عین اسی وقت فیوز کا اڑنا، اور پھر چوکیدار کا قتل، سب کے مقاصد واضح ہونے لگے تھے۔ قبرستان کے رکھوالے کی حالت غیر تھی۔ چودھری صاحب کی دھمکی بہت واضح تھی اور وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ اس کا سنگین جرم کسی درجہ ناقابل معافی ہے۔ واپس جائے واردات پر پہنچ کے ہمیں وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیتا، مگر وہ ٹارچ کے ساتھ گڑھے میں اترا ہوا تھا۔ اوپر آنے والی ہلکی سی روشنی نے اس کا سراغ دیا۔ انور نے اسے اوپر آنے کا حکم دیا۔ وہ لرزہ بر اندام اس مدفن سے نکلا اور ایک دم انور کے پیروں سے لپٹ گیا۔ حضور، جناب عالی، قسم اللہ کی، رسول کی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ قبر کو کس نے کھودا اور کب کھودا؟ میں دیکھتا تو سر نہ پھاڑ دیتا۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرف بہت دن سے میرا آنا جانا نہیں ہوا تھا۔ انور نے اسے کھینچ کے اوپر اٹھایا۔ مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، لیکن غفلت تم نے کی ہے اور اس سے کسی نے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ جناب عالی، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ساری عمر آپ کا نمک کھایا ہے میں نے، بھٹا ہو گیا ہوں آپ کی خدمت کرتے کرتے۔ اس کا خیال کریں، رحم کریں مجھ پر۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ انور نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لی۔ اس نے روشنی کے دھارے کا رخ قبر کے اندر کیا۔ اندھیرے میں سے گہرے گھڑے کے خد و خال واضح ہوئے جو تقریباً قبر کی لمبائی کے برابر تھے۔ اوپر سے قبر سلامت نظر آتی تھی۔ اس کے سرہانے کا کتبہ بھی کھڑا ہوا تھا، مگر پیروں کی طرف سے وہ حصہ کھودا گیا تھا جو قبرستان کے بیرونی دیوار کے ساتھ تھا۔ پیروں کی طرف مٹی کا ایک ڈھیر تھا اور قبر کے اندر لگائی جانے والی پتھر کی سلوں کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ چودھری صاحب اور ان کے برخوردار جمعرات کی شام کو روایت کے مطابق ذرا سی دیر کے لیے قبرستان کا رخ کرتے تھے۔ وہ چراغ جلا کے اگربتیاں سلگاتے تھے اور چودھری صاحب اپنے ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے بعد لوٹ آتے تھے۔ وہاں آس پاس شاید 20-22 قبریں اور بھی تھیں۔ وہ سب ان کے دادا پردادا کی اور چاچے تائیوں کی ہوں گی۔ چند قبریں بچوں کے مدفون ہونے کی نشاندہی بھی کرتی تھیں۔ جس قبر کو کھودا گیا تھا وہ یقیناً غیر اہم تھی اور آخر میں ہونے کے علاوہ بہت پرانی تھی۔ پھر یہاں تدفین کے اسباب کا ڈھیر تھا، چنانچہ اس کے کھودے جانے کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی۔ قبر کے پیروں کی جانب کا شگاف یا کڑا 3 فٹ کے دائرے سے کچھ کم تھا اور اسے چھپانے کے لیے اوپر ایک تختہ رکھ کے کچھ مٹی ڈال دی گئی تھی اور سوکھی شاخوں کو پھیلا دیا گیا تھا۔ سرنگ کھودنے پر معمور لوگ رات کو آتے ہوں گے تو رات بھر کام کرنے کے لیے اسے ہٹا کے اندر اترتے ہوں گے اور صبح جانے سے پہلے تختہ واپس جما کے اوپر مٹی، گھاس پھوس اور خشک پتوں کا ڈھیر ڈال جاتے ہوں گے۔ یہ محض اتفاق یا سازش کرنے والوں کی شامت اعمال تھی جس نے چودھری صاحب کو ادھر بھلا لیا، جدھر وہ عام طور پر جاتے نہیں تھے۔ انور کا پیر تختے پر پڑ گیا اور تختہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ انور کا وزن برداشت کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انور قبر کے اندر اتر گیا۔ اس حادثاتی انکشاف نے ہم دونوں پر خطرات کے 14 طبق روشن کر دیے۔ انور کی زندگی پر ایک قاتلانہ حملہ براہ راست کیا جا چکا تھا اور میں مستعدی سے قاتل کو پہلے شوٹ نہ کر دیتا تو اس کی گولی انور کا خاتمہ کر دیتی۔ وہ بالکل سامنے آ گیا تھا اور یقیناً کرائے کا قاتل تھا، اور فیام میں خودکش حملہ آور، جسے معلوم تھا کہ اس قاتلانہ مشن کی کامیابی یا ناکامی ہر صورت میں اس کی زندگی کی سلامتی کے امکانات 1% بھی نہیں۔ خود انور اسے نہ مار سکا تو اس کے قتل کے بعد حویلی کے محافظ گھیر کر اسے مار دیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کی بازی لگانے کی اچھی خاصی قیمت ایڈوانس وصول کر لی ہوگی۔ یہ رقم اس کے کام تو نہ آئی، معلوم نہیں اس کے بیوی بچوں کے یا ماں باپ کے کسی مالی مسئلے کو حل کرنے میں کتنی معاون ثابت ہوئی تھی۔ دوسری کوشش چند دن قبل ہوئی تھی جب شہر سے واپسی پر تاریکی میں چھپے بیٹھے مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ اس میں ڈرائیور کی جان گئی تھی اور ہم بال بال بچے تھے۔ ایسا لگتا تھا انور کی جان کے درپے کسی کے سازشی ذہن نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ جس میں ایک کوشش کی ناکامی کے بعد دوسرا منصوبہ موجود تھا۔ اب میں اسے بھی قاتلانہ منصوبے کا حصہ سمجھ رہا تھا کہ جب میں راجہ ریاست کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے تاریکی میں ایک سائے کو بڑی تیزی سے حویلی کا صحن عبور کر کے برآمدے کی طرف غائب ہوتا دیکھا تھا۔ لائٹ صرف 10 منٹ کے لیے غائب ہوئی تھی۔ رات کے گارڈ فیوز چیک کرنے گئے تھے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے کوئی اندر آ گیا تھا۔ اندر آنے سے پہلے وہ زہر آلود چائے پلا کر گارڈ کا خاتمہ کر چکا تھا۔
اس کی بدقسمتی کہ اس وقت سب سو رہے تھے، مگر میں راجہ ریاست سے اس کی آبیتی سن رہا تھا اور میری نظر نے مداخلت کار کو دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر آدھی رات کے وقت سیر کرنے نہیں آیا تھا۔ برآمدے میں 3 کمرے تھے اور میرے شک کے مطابق وہ بھابھی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ دوسرا کمرہ ریشم کا اور تیسرا خود انور کا تھا۔ وہاں مجھے کسی کا سراغ نہیں ملا تھا۔ انور نے اس امکان کو یکسر مسترد کر دیا تھا کہ یوں اندر آنے والا کوئی بھابھی کا چاہنے والا ہوگا۔ اس حویلی کی روایات میں محبت یا ناجائز تعلقات کا عورت کے لیے ایک ہی انجام تھا، موت۔ چنانچہ کوئی عورت خودکشی کا سوچتی بھی نہیں تھی، اور بھابھی جیسی بھی تھی، اکبر کی وفادار تھی، اپنے شوہر کو ایک حقیقی مشرقی عورت کی طرح چاہتی بھی تھی۔ چنانچہ شک کا نشانہ بھی براہ راست بھابھی بنتی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو جیل سے رہائی دلوانے کے یا پھر حاکم بنانے کے پلان بنا رہی ہو۔ اس کی اپنی تمام شان و شوکت اپنے شوہر کی حاکمیت سے وابستہ تھی۔ اب وہ قید میں تھا تو بھابھی کی کوئی اہمیت یا اوقات نہیں رہی تھی۔ اس بات کا بھی پورا امکان تھا کہ بھابھی کو پس پردہ کسی کی حمایت حاصل ہو، مثلاً اکبر کے کسی جانثار کی یا اپنے والد ماجد حضرت پیر و مرشد اظہر علی سہروردی کی۔ مجھے وہ شخص ایک بہروپیہ لگتا تھا جسے بھابھی نے درویش بنا کر پیش کیا تھا۔ شاہینہ بھابھی خود یہ سب پلان نہیں کر سکتی تھی، وہ عورت تھی اور اس حویلی میں اس کی تمام نقل و حرکت پر سب کی نظر تھی۔ اس کے رابطے اور وسائل بھی محدود تھے، چنانچہ یہ بات تقریباً حتمی تھی کہ اس کے پیچھے ہاتھ کسی اور کا تھا۔ قبر کے اندر سے حویلی میں پہنچنے کا خفیہ راستہ بنانا بیک وقت بے وقوفی تھی اور ذہانت بھی۔ بے وقوفی اس لیے کہ کسی مرحلے پر سرنگ کھودنے والے نظر آ سکتے تھے، کہیں سے زمین بیٹھ جاتی تو وہ بھی دفن ہو جاتے اور یہ راز بھی راز نہ رہتا، یا آخری وقت میں عین انور کے کمرے کے نیچے پہنچ جانے کے بعد کسی کو آہٹ یا ارتعاش محسوس ہونا۔ اس کا پلان بھی ہوگا کہ فرش میں سے براہ راست انور کے کمرے میں طلوع ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا، تاہم پلان کی ذہانت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قبر کے اندر اترنے سے پہلے یہ سب خیالات میرے ذہن میں ایک ساتھ گزر گئے، یوں جیسے میں نے واقعات اور امکانات کی ایک پوری فلم خواب کی طرح ایک لمحے میں دیکھ لی۔ گھوم پھر کے میرا یقین اور شک بھابھی پر مرتکز ہو گیا۔ نیچے ایک ساتھ 2 افراد کے اترنے یا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ انور نیچے اترا، پھر اس نے مجھے روشنی دکھائی۔ میں احتیاط سے بیٹھ کے اترا، پھر بھی کچھ مٹی میرے ساتھ گری۔ انور نے ٹارچ کی روشنی کو مخالف سمت میں گھمایا۔ میں نے زمین کے نیچے 3 فٹ قطر کی ایک سرنگ دیکھی۔ یہ سب کچی تھی، اس میں گہرائی کی نامعلوم مہک تھی۔ تیز روشنی میں مجھے چیونٹے اور بہت سے دیگر کیڑے مکوڑے رینگتے نظر آئے، جن کو روشنی نے بدحواس کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس خیال سے رگوں میں میرا خون منجمد ہو گیا کہ ایک دن میرے وجود کو بھی انہی حشرات الارض کا رزق بنا کے قبر میں اتارا جائے گا۔ وہ رزاق اسی طرح پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ انور نے میری طرف سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ کیا آگے جانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ خطرناک کام ہے، زمین بیٹھ سکتی ہے، ہمارا دم گھٹ سکتا ہے، اور فائدہ کیا؟ ہمیں معلوم تو ہو ہی گیا ہے سب۔ سرنگ ابھی 20 فٹ ہی کھودی گئی ہے، صبح ہم کسی کو آگے تک بھیج سکتے ہیں، میں نے کہا۔ سرنگ کی ڈائریکشن حویلی کے اس حصے کی طرف ہے جہاں میرا بیڈ روم ہے، انور بولا۔ ظاہر ہے اتنی محنت کرنے والا سمت کے غلط ہونے کا رسک کیسے لے سکتا ہے؟ نشانہ بھی تو تھا، لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی ساتھ والے کمرے میں جا نکلتا، شاہینہ بھابھی کے کمرے میں، اور وہاں چھپ کے مناسب وقت اور موقع کا انتظار کرتا۔ مگر یہ سب ہمیں یہاں ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انور میرے ساتھ باہر آ گیا، جہاں بڈھا گورکن گھٹنوں میں سر دیے مسلسل ایک بات کو دہرا رہا تھا۔ یا ربا میرے گناہ معاف کر۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کو جینے کی کوئی آس یا آرزو نہیں رہی۔ وہ ایک ناقابل معافی غفلت کے جرم کا مرتکب ہوا تھا، اور چودھریوں کے ضابطہ اخلاق اور ضابطہ فوجداری میں اس کی کم سے کم سزا موت بنتی تھی۔ انور نے اسے ٹھوکر تو نہیں ماری، مگر پیر سے چھوا۔ بابا اب رونے سے کیا فائدہ؟ بڈھا خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور کانپتا رہا، مگر اس نے رحم کی مزید اپیل دائر نہیں کی۔ اس کا مسترد ہو جانا یقینی تھا۔ انور نے کہا، یہ بتاؤ تم نے پچھلے چند دنوں میں کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا؟ بڈھے نے نفی میں سر ہلایا۔ آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں سرکار۔ وہی کون؟ تم جانتے ہو سب کو؟ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ بڑے چودھری صاحب اور پیر صاحب، یا ان کے گھر والے؟ یہ لوگ تو جمعرات کو آتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یا برسی پر۔ یاد کرو ایسے کون لوگ تھے جو ہمارے خاندان کے نہیں تھے؟ باہر والے بھی آتے ہیں سرکار، سب کو جانتا ہوں میں۔ اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے آ کے بتانا ان کے نام۔ کیا رات کے وقت یہاں تم نے کسی کو دیکھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں کوٹھری سے نہیں نکلتا سرکار، ہم بڈھا بڑھیا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔
پچھلے ایک ہفتے میں یا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہو کہ تم نے کوئی آواز سنی ہو باہر، جیسے کوئی زمین کھود رہا ہو یا کسی کی باتیں کرنے کی آواز؟ بہت رات گئے؟ نہیں جناب عالی، میرے کان اس عمر میں بھی خراب نہیں ہوئے، شک ہوتا تو باہر نکل کے ضرور دیکھتا۔ انور نے سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ جانتے بوجھتے تم نے کوتاہی نہیں کی، لیکن یاد رکھو اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا یا کوئی ایسی بات معلوم ہوئی مجھے کہ تم نے لالچ یا دھمکی کے ڈر سے کسی کا ساتھ دیا، صرف خاموش رہنا بھی ساتھ دینا ہے، تو تمہاری لاش اس درخت سے لٹکتی نظر آئے گی۔ اب تم جاؤ اور اپنا منہ بند رکھو، کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بڈھے نے سر ہلا دیا اور ایک دم انور کے پیروں میں گر پڑا۔ آپ بے شک مجھے زندہ گاڑ دیں مگر مجھ پر شک نہ کریں سرکار، اس عمر میں نمک حرامی نہیں کر سکتا میں۔ انور کوئی جواب دیے بغیر میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرح اس کے ذہن نے بھی سازش کو اول تاخر دیکھ اور سمجھ لیا ہے۔ قبرستان کی بیرونی دیوار کے قریب وہ رک گیا۔ یہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ میں نے ایک نظر سے جائزہ لیا۔ تقریباً 40 فٹ، یعنی 20 فٹ کھودنے کی مہلت مل جاتی تو کوئی حویلی کے اندر ہوتا۔ ہاں، اور کہاں ہوتا یہ بھی دیکھ۔ انور نے سر ہلا دیا۔ پچھلی طرف سے کسی ایک کمرے میں، 3 کمرے ہیں ایک سیدھ میں جس کے سامنے ایک برآمدہ ہے۔ میں نے کہا اس پر مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا خیال ہے تو نے اور میں نے گزشتہ دنوں کے پراسرار واقعات سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ مجھے بھی ذرا دیر سے خیال آیا، ورنہ میں ابا جی کو بھی روک دیتا کہ وہ کسی کے سامنے کوئی بات نہ کریں۔ میں نے کہا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تو صرف یہ کہ قبر دھنس گئی تھی اور تو اس میں گر گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ گورکن کی کوتاہی تھی۔ میں بتا دوں گا کہ بڈھے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اب زیادہ دن کی بات نہیں، جو بھی تیرے خلاف سازش کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ ناکامی کا دباؤ نہیں لے سکے گا۔ اس کا پلان محض تیری خوش قسمتی سے نہیں فیل ہو رہا، اس کی اپنی پلاننگ بھی ناقص ہے اور وہ جلدی میں ہے۔ انور نے بے خیالی میں کہا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ تو بھی جانتا ہے، پھر ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے صبر کا حوصلہ جواب دے جائے گا تو وہ نڈر بن کے براہ راست سامنے سے حملہ کرے گا۔ اس کے اعصاب پر دباؤ ہے، اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی بہت جلد، چنانچہ تجھے خود کو اس کی دیوانگی کے وار سے بچانا ہے۔ ایسا تو کوئی دفاع ممکن نہیں۔ اس پر ہم پھر بات کریں گے۔ ناممکن کچھ نہیں ہوتا انور، خود پر اور خدا پر اعتماد رکھ۔ بظاہر حویلی میں سب نارمل تھا۔ بڑے چودھری کو نہ چاہنے کے باوجود اس کمرے میں جانا پڑا تھا جو اس کی اپنی فرمائش پر تیار کیا گیا تھا۔ ابھی نہ نرس آئی تھی اور نہ ڈاکٹر جلالی بصد اہتمام وارد ہوئے تھے۔ نرس کو بھی یہاں 24 گھنٹے رہنا تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس میں تیمارداری سے زیادہ مریض کے رویے اور خپتی پن کو برداشت کرنا تھا۔ ہم نے نرس کا انتخاب ڈاکٹر جلالی پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ خود جسے اپنے لیے بھی مناسب سمجھے لے آئیں۔ معاوضے کی کوئی حد نہیں تھی۔ کوئی بھی نرس اس مشکل ذمہ داری کے لیے صرف انتہائی غیر معمولی اور منہ مانگے معاوضے کے لالچ میں تیار ہو سکتی تھی۔ خود ڈاکٹر جلالی کا یہاں آنے پر راضی ہونا محض ہماری خوش قسمتی ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ امید یہ تھی کہ آئندہ 1-2 روز میں سب ہو جائے گا۔ راجہ ریاست اور اس کے ساتھی انجینئر نے سب اوکے کر دیا تھا۔ انور نے ان کو فائنل پیمنٹ کا چیک دیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ رابطے میں رہیں گی اور تمام مشینوں کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے راجہ ریاست جانے سے پہلے مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن خود میں نے اس کا موقع اسے نہیں دیا۔ کوئی بات تھی تو وہ مجھے بعد میں بھی فون کر سکتا تھا اور مجھ سے مل بھی سکتا تھا۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے رازدار رہنے کے پابند تھے۔ اسے دونوں کا مفاد اور سلامتی وابستہ تھی۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد چودھری صاحب نے انور سے قبرستان پر بات کی۔ پتر انور، میں کچھ گھبرا گیا تھا مگر اللہ نے بڑی خیر کی۔ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا ابا جی، انور نے خوش دلی سے کہا۔ معمولی حادثہ تھا مگر یہ بڑی بدشگونی کی بات ہے۔ چودھری صاحب نے تشویش کے ساتھ بڑی چودھرائن کی طرف دیکھا۔ تم کل کچھ صدقے کے لیے بکرے قربان کرو اور مولوی صاحب کو بلا کر نیاز دلواؤ۔ شام تک 7 دیگ چاول کی خیرات کرو۔ انور نے کہا چھوڑیں ابا جی، جب میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اوے انور، اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرنا بھی تو لازم ہے اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ چودھرائن خاصی متفکر اور افسردہ تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی گل سے۔ میں کنکھیوں سے بھابھی شاہینہ کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ بھی اس ناخوشگوار واقعے کو منحوس قرار دے رہی تھی اور اس کی نحوست کے اثرات کو زائل کرنے کے تمام مروجہ اور آزمودہ طریقے آزمانے کے حق میں تھی۔ میں والد صاحب سے کہہ چکی ہوں کہ وہ اپنے آستانے پر آیت کریمہ کا ورد کرائیں اور خصوصی دعا۔ انہوں نے ایک وظیفہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ شاہینہ اپنے باپ کو والد صاحب اور اپنے سسر کو شادی کے بعد چاچا جی کہنے لگی تھی۔ بڑے بھائی کی پیری مریدی پر انور کے گھر میں کسی کا اعتقاد نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو ڈرامہ ہی سمجھا جاتا تھا۔
لیکن شاہینہ کے سامنے کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ اس وقت بھی شاہینہ کی بات کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ بڑے چودھری صاحب نے انور کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس خبیث نو بلا ادھر۔ انور سمجھ گیا کہ ان کا مخاطب کون ہے۔ چھوڑیں ابا جی، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پرانی قبریں بارش میں دھنس جاتی ہیں، نیچے کی مٹی نکل آتی ہے، اوپر سے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ کام ہے اس کا، بھرائی کرے اور دیکھتا رہے۔ حرام خور مفت کی روٹیاں توڑتا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے ابا جی، بڈھا بندہ ہے۔ اوے انور، ان کو بگاڑ مت، ان کا دماغ مت خراب کر۔ انہیں شہ ملے گی تو یہ کل کو ہمارے سامنے نظر اور سر اٹھا کے بات کریں گے۔ انور نے کہا، کچھ میرا خیال کر لیں ابا جی، اس دفعہ تو معاف کر دیا ہے میں نے۔ تمہیں ان کمی کمینوں اور کمزاد ملازموں پر بڑا ترس آتا ہے بھائی جی، شاہینہ نے تن سے کہا۔ انور نے اس کی وہ بات سمجھ لی جو اس جملے کے الفاظ میں کہیں نہ تھی، مگر صاف کہہ گئی تھی کہ اپنے اور خون کے رشتوں کے لیے تمہارے دل میں رحم دلی کے کوئی جذبات نہیں۔ انور نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا، ایسی بات نہیں بھابھی کہ میں کسی کی نیت کو سمجھتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے نمک حرامی کرنے والوں کو کیسی عبرتناک سزا دی تھی۔ بڑی چودرائن نے دوپٹہ سر کے گرد لپیٹا۔ اذان ہو گئی، میں نماز پڑھ لوں پھر رات کا کھانا لے جاؤں؟ شاہینہ نے اچانک سوال کر دیا۔ بھائی جی میں بھی جاؤں؟ بھابھی کے چہرے پر بڑی پر امید عاجزی تھی۔ میرے ساتھ جانے کے لیے انور اٹھا ہی تھا کہ رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے بڑے چودھری کے ساتھ چودرائن کے چہرے پر بھی اسی امید کی روشنی جھلکی۔ انور کے لیے یہ بڑی آزمائش کا لمحہ تھا۔ ماں باپ کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دینے کے بعد اس نے ابھی ایک بے حیثیت مجرم کو معاف کر کے اپنی رحم دلی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ خود میں یہ دیکھنے لگا کہ انور اس اچانک ہونے والی جذباتی حملے پر کیا موقف اختیار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا شکار ہوتا ہے یا ایک غیر جذباتی فیصلہ صادر کر کے ثابت کرتا ہے کہ عقل اس کا سب سے مضبوط اور ناقابل تسخیر دفاع ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ایک لمحے میں وہ اس بحران سے بڑی سیاست کے ساتھ نکل آیا۔ اس نے شاہینہ کو جواب ہی نہیں دیا، نہ اپنے رویے سے کسی الجھن یا ناخوشی کا اظہار ہونے دیا، نہ کوئی ایسا اشارہ دیا جس سے مثبت یا منفی رد عمل ظاہر ہو۔ اس نے کسی تجربہ کار، حقیقت پسند اور غیر جذباتی جج کی طرح فیصلہ محفوظ کر لیا اور سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ یقیناً شاہینہ نے اس کو انکار سمجھ کر اپنی توہین محسوس کی ہوگی، لیکن انور کا پیغام بہت واضح تھا، ابھی فیصلے کا وقت نہیں آیا۔